بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائمہ مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ طور سینا مصر میں موجود ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں بھی آیا ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات پیش آئے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا کوہ طور پر اس واقعے کا ذکر کروں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے سسر کے درمیان طے شدہ وقت کے مکمل ہونے کے بعد کہ وہ بھیڑیں چرائیں گے، 10 سال سے زائد عرصے تک مصر سے دور رہنے کے بعد وہ سرزمین مصر کا سفر کر رہے تھے۔ ایک سرد رات میں وہ راستے میں گم ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پہاڑی راستوں اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے درمیان ایک کیمپ بنا کر سکونت اختیار کی۔ ہر طرف بادل، اندھیرا اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ روشنی پیدا کرنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش شروع کی۔ جب وہ اس حالت میں تھے تو انہوں نے پہاڑ کی طرف سے آگ دیکھی۔ انہیں پہاڑ کے دائیں طرف سے چمکتی ہوئی آگ دکھائی دے رہی تھی۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو انہیں رستے پر لے آئے۔ جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وادی کے دائیں جانب مبارک جگہ پر درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں اور تم سے مخاطب ہوں، اس لیے اپنے جوتے اتار دو۔ وادی کا نام طوٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے براہ راست بات کیوں کی؟ اللہ نے کہا، میں نے تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی موسیٰ نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا، موسیٰ، جتنا آپ نے خود کو عاجز کیا ہے، بس تم میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری چھڑی ہے جس پر میں چلتے ہوئے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے شاخیں مارتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے گرا دو اے موسیٰ۔ انہوں نے اسے نیچے پھینک دیا اور لاٹھی ایک بہت بڑے سانپ میں بدل گئی اور وہ تیزی سے حرکت کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر کے کھولنے میں ڈال دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال کر باہر نکالا، چمکتا ہوا نکلا گویا آدھا چاند۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ وہ اپنے مشن کے لیے ان کا سینہ کشادہ کر دے اور اپنے خاندان میں سے ایک مددگار بھائی ہارون کو مقرر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہارا بھائی میری آیات، میرے دلائل اور معجزات لے کر جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی اور کمزوری مت اختیار کرو۔ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور منصفانہ نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہو۔ یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔